السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ معبود دوسرا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی جان کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے، جو کرے گا وہ گناہ میں پڑے گا، اس کے لیے عذاب ہوگا قیامت والے دن اور ہمیشہ اس میں رہے گا ذلیل ہو کر۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے، پس یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بدل دیں گے ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ۔ ہے اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی، رحم فرمانے والی۔ جو آدمی توبہ کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے پس وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو لغویات سے گزرتے ہیں تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے ان کے رب کی آیات کا نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دیجئے ہماری بیوییں اور اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلے میں بالا خانے ہیں، اس وجہ سے
کہ انہوں نے صبر کیا اور وہاں ان کی ملاقات ہوگی ہی دعا اور سلام کے ساتھ، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اچھا ٹھکانہ ہے اور اچھا مقام ہے۔ فرما دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہاری میرے رب کو ہو، اگر تم نے اس کو نہ پکارا پس تم نے انکار کر دیا، ان قریب یہ انکار تمہارے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید جمعۃ المبارک کئی جمعوں سے سورۃ الفرقان کے آخری جو آیات مبارکہ ہیں ان کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارے بندوں کا اور ان کی پیاری اوصاف کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ گزشتہ جمعوں کے اندر تذکرہ ہوا، ابتدا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا رہنا سہنا کیسے ہوتا ہے، عاجزی اور یمشون علی الارض ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کے جواب کے اندر خیر والی اور سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، رات کو اٹھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے قیام میں اور سجدے والی حالت میں، یعنی نماز کی حالت کے اندر رات گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، وہ میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، خرچ و اخراجات کے اندر اپنے کو اسراف سے اور خرچ و اخراجات کے اندر اپنے کو بخل سے بچاتے ہیں اور میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان 6 صفتوں کے تذکرے کے بعد اب قرآن مجید 7 اور صفتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ چنانچہ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں سے 3 جو ہیں پہلی آیت مبارکہ کے اندر بیان کر دیں، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانتے اور نہیں پکارتے ہیں، رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اور پھر یہ دوسری صفت فرمائی کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی آج کے تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر جو صفات گزری، ان میں سے تیسری صفت یہ ہے وَلَا يَزْنُونَ، یہ بدکار نہیں ہیں اور بدکاری کرنے والے نہیں ہیں۔ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے قرآن مجید نے آگے یہ صفت بیان فرمائی، لا یشہدون الزور، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ چوتھی صفت یہاں بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغویات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اور ان کی چھٹی صفت قرآن نے یہ بیان فرمائی ہے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اور گونگے بن کر اور ان کے اوپر نہیں گر پڑتے ہیں۔ اور پھر 7ویں یہ صفت بیان کی کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو اے ہمارے رب ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ان کو پرہیزگار بنائیے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ قرآن مجید نے ان اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ مجھے
ان میں سے جو پہلی تین ہیں ان کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا ہے کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پکارتے ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں مصائب اور تکلیف کے اندر اور مشقت کے اندر، اور جب ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو ان کی پکار اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو ایک یہ ہوتا ہے کسی کو بلانا اسباب کے درجے کے اندر، استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے پانی لاؤ، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے کپڑے لاؤ، یہ اسباب کے درجے کے اندر ہے۔ اور جو چیز اسباب سے ہٹ کر ہے، جس کا تعلق بندے کا اور بندے کے رب کا تعلق ہے، ایسی چیزوں کے اندر وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ وہ کسی سے نہیں کہتے کہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دینا کس نے دینا ہے؟ اور وہ کسی سے نہیں کہتے کہ ہمارا کام جو ہے اس کام کے اندر اضافہ کر دو، وہ کسی سے نہیں کہتے کہ ہماری بیماری کو دور کر دو۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور علاج کے لیے اور دوائی کا استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کر کے یہ کہتے ہیں ہوا شافی، صحت وہ دے گا، مجھے حکم ہے کہ دوائی کا استعمال کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی عقل اور شعور کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے دوائی کا انتخاب کرنا ہے۔ لیکن صحت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اولاد دینے والی ذات کون سی ہے؟ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ خوشیاں دینے والی ذات کون سی ہے؟ فراخی دینے والی ذات کون سی ہے؟ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ کسی ایسے موقع پر بھی اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری اس پریشانی کو دور کر دیجئے، اے ہمارے رب ہمیں یہ چیز عنایت فرما دیجئے، اور اے ہمارے رب ہماری اس تکلیف سے ہمیں نجات دے دیجئے۔ ان کی یہ صفت ہے، رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اور رب کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ شرک کرنا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کہا شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید نے کہا انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو۔ اور قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ اللہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے جانثاروں سے کہا، بیان کرنے والے کہتے ہیں غالباً حضرت معاذ بن جبل ہیں، مجھے میرے آقا نے کہا اے معاذ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے جلا دیا جائے اور تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر، تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جس نے شرک کیا، قرآن نے ارشاد فرمایا ہے حبطت اعمالہم، جو لوگ شرک کرنے والے ہیں زندگی بھر کی ساری نیکیاں اور سارے اچھے اعمال اور ساری بندگیاں اور اطاعتیں، شرک یہ ایسا گناہ ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ساری کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا لو۔ اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی چیز ہلاک کرنے والی اور تباہ کرنے والی اور برباد کرنے والی جو 7 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی الشرک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا ہے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کا تذکرہ کیا تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اکل الربا، سودی کاروبار کرنا ہے، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، کہا کہ کسی یتیم کا مال کھانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان چیزوں میں سے ایک چیز بیان فرمائی السحر، کسی پر جادو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر میدان جنگ سے بھاگ جانا ہے، اور 7ویں اور آخری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ قذف محسنات الغافلات المومنات، جو پاک دامن اور بے خبر عورتیں ہیں ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا اور ان کے اوپر بہتان لگانا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا یہ چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لو۔ تو رحمان کے جو بندے ہیں جن کو قرآن نے بیان فرمایا ان کی یہ صفت ہے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جب ان کو مشکل پیش آتی ہے تو ان کی پکار کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، جب وہ کسی تکلیف کے اندر اور مصیبت کے اندر اور ان کے لیے کوئی پریشانی کا موقع آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت یونس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک، کہ اے میرے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ آپ کی ذات ہے، سبحانک آپ پاک ہیں، آپ کی طاقتیں اور قوتیں ان کے اندر کسی کا حصہ نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی اور خطا ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے رحمان کے بندوں کی جو صفت بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی وہ شریک نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت اور تکلیف کا وقت آتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے، اے اللہ میری اس مشکل کو ہٹا دیجئے، اے اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دیجئے۔ وہ پکارتے ہیں صبح ہو یا شام ہو، اپنے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں اور اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز یہ بیان کی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کو اللہ کی ذات نے حرام قرار دیا ہے، کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ آج خون مسلم اتنا سہل اور اتنا آسان اور سستا ہو گیا، خون بہہ جاتا ہے، ایک نوجوان دنیا سے چلا جاتا ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے تو کچھ بھی بات نہیں تھی، ذرا سا تکرار ہوا اور ذرا سی بات ہوئی اور اس کے اوپر آ کر اس کی جان کو لے لیا۔ ایسا قاتل، یہ رحمان اس کو اپنا بندہ ایسا قتل کرنے والا جو قاتل ہے، اللہ کی ذات اس کو یہ نہیں کہتی کہ یہ رحمان کا بندہ ہے، اس کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے ایسا ظالم آدمی جو کسی کا ناحق خون بہاتا ہے اور کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ بیچارے تعلیم کے اندر نوجوان مشغول ہے اور ذرا سی کالج یونیورسٹی میں بات ہوتی ہے اور دوسرے ساتھی کو، یہاں کشمیر روڈ پر پچھلے دنوں کے اندر ابھی قریب زمانے کے اندر ایک کالج کا اسٹوڈنٹ اور اپنی کلاس کا ساتھی اور دوسرے نے اس کو قتل کر دیا اور ساتھ ایک راہگیر جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کو قتل کرنے والا ایسا ہے کہ وہ انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کو قتل کرنے والا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا کہ جو کسی جان کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان سب سے زیادہ مخلوقات میں فضیلت والا اور رتبے والا اور مقام والا ہے۔
جو کسی انسان کی جان کو لیتا ہے ناحق، اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر اور ان کے حکم کے خلاف کسی انسان کی جان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا گویا کہ یہ ایسا ہے پوری انسانیت کو قتل کرنے والا اور پوری انسانیت کی جان لینے والا ہے۔ آج ایک گالی گاجر اور مولی کی طرح انسانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر کیا سلسلہ چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور ہسپتالوں میں رہنے والے مریض اور ہسپتالوں میں خدمت کرنے والے ڈاکٹر اور عملہ، اور کیسے کیسے لوگ ہیں اور کس طرح ان کا خون بہایا جاتا ہے، اور ساری کی ساری انسانیت جو ہے اور وہ خاموش ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق انسانیت کے علمبردار ہیں، اور دعویٰ جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ انسانیت کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ ایسی ظلم اور ستم کی اور قتل و غارت گری کی دنیا کے اندر کسی نے مثال دیکھی ہے؟ کس طرح ان معصوم بچوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کے بڑوں کو کس طرح قتل کیا جا رہا ہے، اور ان معصوم بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا جو کسی کو قتل کرے گا تو وہ دوزخ کے آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو آدمی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا اس کا بدلہ دوزخ ہے اور اس دوزخ کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی اس کے لیے ناراضگی ہوگی۔ آج اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، ذرا سی بات پر یہ آج کسی انسان کی جان لے لینا اور کسی کو ختم کر دینا اور قتل کر دینا، یہ تو ایک بڑی آسان سی بات ہے۔ کسی نے راستہ نہیں دیا اور تاخیر کر دی اور نیچے اتر کر اس کو قتل کر دیا کہ میری گاڑی تھی اور میں ہارن لگا رہا تھا اور میں تجھ سے راستہ مانگ رہا تھا اور تو نے مجھ سے راستہ نہیں دیا ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس جان کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے اور اللہ نے اس کو حرمت دی ہے اور اللہ کی ذات نے اس کو محفوظ قرار دیا ہے، اور ناحق اس کا خون بہاتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے قتل کے اندر وہ حصہ دار بن جاتا ہے۔ یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں اور ان کو اسلام سمجھا جاتا ہے، یہ جو ایسا کرنے والے دوزخی ہیں، اور پھر مسلمانوں پر اور مسلمان مملکت کے فوجیوں پر اور ان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں پر اور ان کے سپاہیوں کے اوپر، اور پھر یہ سمجھے کہ بس ہم جان دیں گے تو جنت میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان کے لیے دوزخ کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بات قرآن مجید نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس لیے کہ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یقضی، فرمایا کہ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، قیامت کے دن بندوں کے معاملات میں سب سے پہلے جس معاملے کا حساب و کتاب ہوگا اور جواب دینا ہوگا وہ خون کا مسئلہ ہے کہ تم نے خون بہایا تھا اور کیوں بہایا تھا اور کس وجہ سے بہایا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے مل کر کسی ایک انسان کے قتل کے اندر ناحق وہ شریک ہوں، اللہ سب کو دوزخ کے اندر ڈالے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، اور آج اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، رشتہ دار رشتہ دار کو قتل کر رہا ہے، اور دوست دوست کو قتل کر رہا ہے، اور مسلمان ایک مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک انسان کو جو قتل کرتا ہے
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے کہ وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ہم مسلمان اور ہم کلمہ کو، اس بات کی کوئی پرواہ ہم نے نہیں کی جاتی ہے۔ اخبارات کو دیکھ لیں، آپ میڈیا کو دیکھ لیں، روزانہ کی خبریں اس طرح کی ہیں، قتل ہو گیا۔ اب قتل کی وجہ کیا ہے؟ تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے یار، معمولی سی بات ہوئی ہے، ذرا سی رنجش ہوئی ہے، اور کسی پر شک پڑا ہے کہ اس نے میرے بارے میں شکایت کی ہے یا کوئی معاملہ کیا ہے، شک کی بنیاد پر کسی انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پھر اس کو کسی مسئلے کو غیرت کا مسئلہ دیا جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا قتل، یہ غیرت نہیں، یہ بغیرتی والی بات ہے، کسی انسان کو قتل کر دینا۔ کسی جرم پر کسی کو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، قرآن اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر واقعی کوئی مجرم بھی ہے اور تم اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ اچھے سمجھدار آدمی، ذرا سی بات ہوتی ہے، بس کیا ہوا، سارے پیچھے چڑھ گئے، جی کیا ہو گیا، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، اور بعد میں بات نکلتی ہے جی کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایسے ہی قتل کر دیا۔ کسی کے ساتھ ایک آسان طریقہ ہے، کسی کے ساتھ دشمنی اور مخالفت ہے، اس کے بارے میں شوشہ چھوڑو، اس نے گستاخی کر دی ہے، اس نے بے ادبی کر دی ہے، اس نے فلاں حکم توڑ دیا ہے، اور پھر ہم بے عقلوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی اور اس کو ہم کھیل اور تماشا بنائیں گے، اور پھر ایک انسان کو قتل کر دیا جائے گا۔ سمڑیال میں کیا ہوا؟ جو فیکٹری کا سری لنکا کا ملازم تھا اس کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ملک کے اندر کسی کافر کو بھی قتل کر دیتا ہے، جنت کی فرمایا جنت اس کے لیے حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے بھائی، خون کا بہانا اور کسی کا قتل کرنا یہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں 7 چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر جادو کرنا، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل بڑے فخر سے کہتا ہے میری غیرت تھی اور میرا فلاں تھا اور میں نے فلاں کا بدلہ لیا ہے اور میں نے یہ کر دیا، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، قاتل کے بارے میں فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ نے فرمایا لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مومن لقبہم اللہ فی النار، اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے ایک مسلمان کے خون بہانے کے اندر شریک ہوں، اللہ رب العزت کی ذات، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کو دوزخ کی آگ کے اندر پھینکے گا اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ بہت بڑا گناہ ہے کسی کا خون بہانا۔ اس لیے جو اپنے کو بچانے والے ہیں، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا وہ رحمان کے بندے ہیں، ان کی یہ صفت نہیں ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں اور اس کا خون بہاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی آدمی نے ایک کلمے کے ساتھ رائے دے دی، کوئی لفظ بول دیا، قاتل کی مدد کر دی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، یہ وہ بدبخت ہے جس نے کسی انسان کے قتل کرنے کے اندر تعاون کیا تھا اور مدد کی تھی، یہ اللہ کی مہربانی سے اور رحمت سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ مایوس اور نامید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ قرآن نے اللہ رب العزت کی ذات نے چند صفات والے لوگ ان کو یہ کہا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو جواب میں سلامتی والی بات کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ کہا کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے اور بخل سے اپنے کو بچا کر میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی صفت ہے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے ولا یزنون، بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے ولا یشہدون الزور، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے جب لغویات سے گزر ہوتا ہے تو مرو کرامہ باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے جب ان کے سامنے کوئی باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ 13ویں صفت ہے جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ان کو متقی اور پرہیزگار بنائیے اور ہمیں اس کا امام بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں جو صفات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دے، اور جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں اللہ بچا لے۔ اللہ اپنا خصوصی بندہ اور خصوصی اعزاز والا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ نصیب فرمائے اور بندہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔